العالمین حکم الحاکمین نے واضح طور پر اور حدیث طیبات کے اندر واضح طور پر یہ حکم موجود ہے، اگر کوئی مرد عورتوں والی شکل و شباہت اختیار کرتا ہے، عورتوں کے کپڑے پہنتا ہے، عورتوں جیسے بال رکھتا ہے، عورتوں جیسا چال چلن اختیار کرتا ہے، یا کوئی عورت جو ہے وہ مردوں والا چال چلن اختیار کرتی ہے، مردوں والے کپڑے پہنتی ہے، اور تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اگر ہم اس اپنے موجودہ دور کے اندر دیکھیں تو اب بھی ہمارے حکمران وہ بیرونی سازشوں کے تعاون سے اور جو این جی اوز ہمارے ملک کے اندر ورک کر رہی ہیں بیرونی امداد سے، وہ کسی نہ کسی انداز سے وہ دین کے احکامات کے اندر جو ہے وہ شب خور مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی نہ کسی انداز سے دین کے احکامات کے اندر شب خون مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صاحب آپ جانتے ہوں گے کہ آج کل ایک جو ہے وہ مسئلہ اور معاملہ کھڑا ہوا ہے، ٹرانسجینڈر کے ایکٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا، یعنی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی تخلیق ہے، کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، اور ایک تیسری مخلوق اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جس کے اندر جو ہے وہ مردوں والی خصوصیات بھی اور عورتوں والی خصوصیات بھی، جن کو ہماری زبان میں خواجہ سرا کہا جاتا اور شریعت کی روشنی میں ان کو خنثی یا مخنث کہا جاتا۔ تو جس طرح اسلام نے مردوں کے احکامات اور عورتوں کے احکامات واضح طور پر بیان کیے ہیں ہر معاملے کے اندر، تو شریعت نے ان لوگوں کے جو خواجہ سرا اور خنثی جو ہیں ان کے احکامات بھی شریعت کے اندر ہر اعتبار کے سے جو ہے وہ واضح طور پر موجود ہے۔ تو اب جو این جی اوز ہیں انہوں نے ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک ایسا ایکٹ اور ایک ایسا بل جو ہے وہ ہماری قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور یہ شور تو آج اٹھ رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں، یہ 2018 کے اندر جو ہے یہ بل پیش کیا گیا اور بل منظور بھی کیا گیا ہے۔ جو ظاہری طور پر جو بل ہے اس کی شکل و صورت اور اس کے اندر جو وہ یہ ہے کہ جی جو یہ خواجہ سرا ہیں، جو خنثی ہیں، ان کو جو ہے وہ حقوق دیے جائیں، ظاہری طور پر جو ہے وہ یہ ہے، لیکن اسلام جب ان کو ایک حقوق ہر لحاظ سے متعین کر چکا ہے، وراثت کے حقوق ان کے متعین ہیں، دیگر جو ہے وہ دیگر احکامات جو ہیں وہ ان کے وہ سارے شریعت کے اندر واضح طور پر موجود ہے، تو اگر تو یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ پیش کیا گیا ہے، اگر تو یہ اس حد تک ہوتا کہ بھئی ان کو حقوق دیے جائیں، معاشرے کے اندر ان کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، معاشرے کا ان کو ایک جو ہے وہ اہم فرد اور کارآمد فرد بنایا جائے، معاشرے کے اندر جہاں پر مرد نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، وہاں ان کے لیے بھی ملازمتیں اور دیگر جو ہے وہ چیزیں شامل ہوں، تاکہ جو ان کے اوپر بدکرداری کا ایک ٹھپا لگا ہوا ہے وہ ختم ہو اور وہ عزت کی زندگی بسر کریں۔ اس انداز تک، اس حد تک یہ معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اس بل کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ یہ ہے کہ جب اگر دیکھا جائے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جنس جو ہے، اس کی جینڈر جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، یا یہ جو ہے وہ اس کے وقت گزرنے کے ساتھ اگر اس کے اندر وہ ایسی خصوصیات ہو تو وہ بھی واضح طور پر آ جاتی ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ اگر وہ مرد ہے اس کی زیادہ جو ہے مطلب ہے اس کے اندر خصوصیات مردوں والی ہیں، اس پر مردوں کے حکامات لاگو ہوں گے، اگر عورتوں والی ہیں عورتوں کے حکامات لاگو ہوں گے، لیکن اگر خنثی مشکل جس کا پتہ نہیں چلتا یہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے احادیث کے اندر علماء نے اور جو ہے وہ اس کا ایک بیان مقرر کیا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کی پہچان کی جائے اور اس کے مطابق جو ہے اس کے اوپر احکامات لاگو ہوں۔ لیکن اب جو ٹرانسجینڈر ایکٹ پیش کیا ہے اس کے اندر ہر فرد کو جو خرابی کی وجہ ہے، ہر فرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چاہے تو مرد بن جائے، اپنی مرضی سے چاہے تو عورت بن جائے، اپنی مرضی سے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میڈیکل بورڈ
ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کا ایگزامینیشن کریں، اس کا تجزیہ کریں، اور اس کے بعد اگر اس کو پتہ نہیں چلتا تو وہ اس کو مرد یا عورت ڈکلیئر کریں. یعنی لیکن جو ایکٹ پیش کیا گیا ہے، جو بل پیش کیا ہے، اس کے اندر اس کو ذاتی طور پر اختیار دیا گیا کہ وہ جو چاہے وہ اپنی جو ہے وہ جینڈر اختیار کر سکتا ہے. مرد ہے تو وہ اگر چاہے تو جا کر اپنے شناختی کارڈ پر جا کر وہ عورت لکھوانا چاہے تو لکھوا سکتا ہے، عورت ہے تو وہ مرد لکھوانا چاہتا ہے تو لکھوا سکتا ہے. میڈیکل بورڈ کی شرط ختم کر دی گئی ہے کہ ڈاکٹر کو چیک کرنے کی، معائنہ کرنے کی اجازت نہیں، وہ خود اپنی مرضی سے لکھوائے. تو اس کے اندر خرابیاں جو پیدا ہوگی وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ مرد جس کے اندر کچھ قدرتی فطرتی طور پر عادات ہوتی ہیں، جو عورتوں والی آواز کی، چال چلن کی، تو وہ اگر ہے مکمل مرد ہے، لیکن اگر اس تھوڑی سی اس وجہ سے، اس خصوصیات کی وجہ سے اگر وہ اپنے آپ کو عورت قرار دینا چاہتا ہے تو وہ عورت قرار دے کر لکھوا دے گا. اب ہوگا کیا کہ وہ ایسا مرد جو ہے مکمل مرد، لیکن اگر شناختی کارڈ پر جا کر بغیر کسی میڈیکل چیک اپ کے وہ اپنے آپ کو عورت لکھوا لیتا ہے. اب وہ قانونی طور پر عورت ہے لیکن ہے وہ مرد مکمل، لیکن شناختی کارڈ پر وہ عورت ہے. اب وہ اگر کسی مرد سے شادی کرنا چاہے تو قانون اس کو اجازت دے دے گا. تو ہوگا کیا؟ وہ مرد کی مرد سے شادی ہو جائے گی. یعنی قوم لوط والا جو کام ہے وہ اس قوم کے اندر پیدا کرنے کی ایک راہ کھولی جا رہی ہے. اور اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو مرد لکھوا لیتی ہے وہ عورت، اب مرد لکھوا کر وہ کسی عورت سے شادی کر سکتی ہے، لیکن وہ عورت اور عورت کی شادی ہوگی، وہ لیسبین جو ہے وہ والا معاملہ شروع ہو جائے گا. اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے واضح طور پر اور حدیث طیبات کے اندر واضح طور پر یہ حکم موجود ہے، اگر کوئی مرد عورتوں والی شکل و شباہت اختیار کرتا ہے، عورتوں کے کپڑے پہنتا ہے، عورتوں جیسے بال رکھتا ہے، عورتوں جیسا چال چلن اختیار کرتا ہے، یا کوئی عورت جو ہے وہ مردوں والا چال چلن اختیار کرتی ہے، مردوں والے کپڑے پہنتی ہے، اور تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور یہ شیطان نے جب اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکالا تو اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ جہاں میں لوگوں کو گمراہ کروں گا نا، وہاں ایک کام یہ بھی شیطان نے گنوایا. شیطان نے کہا کیا؟ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں لوگوں کو ابھاروں گا وہ تیری تخلیق کے اندر تبدیلی کریں گے. فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی جو تخلیق ہوگی، یعنی اللہ نے مرد بنایا اس کو، اب وہ اس کے اندر تبدیلی کروا کر اپنے آپ کو عورت بنا لیتا. تو یہ شیطان کی پیروکاری کے راستے کھولنے اور قوم لوط والے جو ہے وہ اس عمل کے راستہ کھولنے، اور عورتوں کے ساتھ بدکاری، مردوں کے ساتھ بدکاری جو ہے وہ یہ راستہ کھولنے کی جو ہے وہ تیاری، وہ NGOs کے ذریعے یہ اس راستے کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس ہمارے اس ملک پاکستان کے حکمرانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے قوانین کے اندر جو حدود اللہ ہے ان کے اندر جو ہے وہ شب خون مارنے کی کوشش نہ کرے. اگر ایسی خرابیاں معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو. اب قوم لوط کا جو ہے وہ واقعہ پڑھیں قرآن کے اندر. قوم لوط کے اندر یعنی جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ان پر پتھروں کے بارش، ان کی بستیوں کو الٹا دیا. تو پہلے ہمارے اس ملک پاکستان پر جو ہے وہ اللہ کا قہر تھوڑا ہے کہ ہم مزید جو ہے وہ قہر خداوندی کو دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ہر فورم پر اس بات کی آواز اٹھائے کہ ان جو ہے وہ فیمیلز جو ہیں جو خواجہ سرائیں، ان کو جو معاشرتی حقوق ہے جو اسلام نے متعین کیے ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. لیکن ان کی آڑ کے اندر جو ہے وہ ایسے قوانین بنانے کی اجازت کسی صورت میں نہیں دے. اب ایک تجزیہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ بل پاس ہونے کے بعد 2018 کا بل یہ پاس ہوا ہے، آج کا نہیں پاس ہوا، 2018 کے اندر یہ بل پاس ہوا ہے. اب بھی اس پر بحث و مباحثہ اور وفاقی شرعی عدالت کے اندر جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں ان 4 سالوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مردوں نے
عورت بننے کے لیے اپلیکیشنیں دی ہیں، عورتوں نے مرد بننے کے لیے اپلیکیشنیں دی ہیں، لیکن جن کی آڑ کے اندر یہ قانون بنایا جا رہا ہے وہ 4 سالوں کے اندر کوئی 21-22 جو ہے وہ خواجہ سراج جنہوں نے اپلیکیشن دی اپنی جنس کی تبدیلی کے لحاظ سے۔ تو یہ خرابیاں ہیں اس قانون کے اندر۔ تو یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، یہاں کے قوانین جو ہیں وہ اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ اس ملک پاکستان کے اوپر ہمارے حکمرانوں کو رحم کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب موجودہ حکمران اس چیز کے اندر جو ہے وہ اس چیز کے گنہگار ہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے اس وقت کوئی کسی کی مخالفت نہیں کرتا، وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں بیرونی دنیا کو راضی کرنے کے لیے، بیرونی اپنے آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے، جن سے مال لینا ہوتا ہے ان کو راضی کرنے کے لیے یہ ایسے کام سارے مل کر کرتے ہیں۔ کسی ایک کا اس میں اندر نہیں نام لیا جا سکتا کہ فلاں نے کیا فلاں نے کیا، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو سب کو جو ہے وہ ہوش کے ناقل لینے چاہیے کہ اسلام کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر جو ہے وہ اپنی مرضی کو شامل کرنے کی کوشش نہ کریں، اور نہ ہی اللہ کے قہر کو، اس کے غضب کو دعوت دیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا اللہ۔